الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها، بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے الفواحش برے کاموں کو، ما ظہر منہا جو اس میں ظاہر ہو، وما باطن اور جو پوشیدہ ہو، والاسم والبغی اور ہر گناہ ناجائز طور پر ظلم کرنا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم اللہ پر کہہ دو وہ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب ان کے پاس ان کا وقت مقررہ آ جائے گا، لا يستاخرون ساعة ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، ولا یستقدمون نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم اگر تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی تم پر میری آیات پڑھیں یعنی پڑھ کر سنائیں، فمن اتقی واصلح جو بھی شرک سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا، واصلح اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار یہ جہنمی ہیں، آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آیت نمبر 33 یہ غیر اللہ کی تحریم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تحریم کا ذکر ہے، تحریمات الہیہ۔ ان کو تحریمات کے اصول کہتے ہیں، اس لیے کہ تمام ادیان سماویہ میں، آسمانی ادیان میں یہ حرام ہے۔ فواحشہ ان تمام گناہوں کے لیے عام ہے جن کا گناہ ہونا ہر عقل والے کے لیے ظاہر، جیسے زنا، جھوٹ، چغلی، بہتان، بددیانتی، وعدہ خلافی وغیرہ۔ اس من حقوق میں مخالفت کرنا مراد ہے، اور والبغی حقوق العباد میں بغیر حق کے گناہ کرنا، اور بغی بالحق تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شرک اعتقادی کی طرف اشارہ ہے، سلطانن میں اشارہ ہے، شرک کے جواز کے لیے نازل شدہ دلیل چاہیے نا۔ وَأَن تَقُولُوا شرک فعلی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آیت نمبر 34 اس آیت میں سوال کا جواب ہے کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور آیت دلیل ہے جس کو مارا گیا وہ اپنے وقت پر فوت ہوا ہے، جبکہ قاتل کے لیے سزا اس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ بندہ بھی اپنے وقت پر مرا ہے، فوت ہوا ہے، قتل ہوا، اس کا ٹائم آ گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس کا ٹائم آ گیا تو پھر قاتل کو سزا کیوں ہے؟ قاتل کو سزا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو اس لیے اسے سزا ہے۔ اس قسم کی آیت سورہ یونس 49 اور سورہ نحل 61 میں بھی آئی ہے۔ تو بہرحال توجہ کیجیے، آیت نمبر 35 یہ جنت اور جہنم کے لیے معیار ہے کہ چوتھا خطاب ہے، خطاب کے شروع میں قلنا پوشیدہ ہے، مطلب یہ ہے جس وقت سے آدم علیہ السلام اتر گئے
اس وقت سے یہ خطاب اس کی اولاد کو متوجہ ہے۔ تو رسالت کا وہ سلسلہ جاری تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیت تو دلالت کرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ قرآن کے بعد بھی جاری تھا۔ جواب ہے کہ یہ 4 خطابات اس وقت ہوئے تھے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا تھا۔ اس قسم کا عنوان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38، طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں بھی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ابن جریر نے یسار سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی اولاد کو اپنی ہتھیلی میں ڈالا اور انہیں یہ خطاب کیا۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کے نزول کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بِآیاتِ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اولئک یہی لوگ، ینالہم نصیبہم، پہنچے گا ان کو ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، ان کو حصہ پہنچے گا جو تقدیر میں لکھا ہے ان کی عمر اور رزق کے حوالہ سے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول آ جائیں، یتوفونہم، ان کی روحیں قبض کرنے لگے، قالوا، ان سے کہیں گے، رسول سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، قالوا کہیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، قالوا کہنے لگے، کہیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، بابے سارے گم ہو گئے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ توحید کے منکر تھے، توحید کے۔ یہ تیسرا باب ہے آیت نمبر 53 تک، اس میں پہلا زجر ہے، پھر تخفیف ہے، روح قبض ہونے کے حالات اور برزخ، پھر آخرت کے حالات کے بارے میں، پھر بشارت اخروی ہے، پھر اصحاب اعراف کا مکالمہ، اور آخر میں شفاعت کاریہ کا رد ہے۔ شفاعت کاریہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر زبردستی کوئی بندہ قیامت والے دن کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اس کو شفاعت کاریہ کہتے ہیں۔ تو شفاعت ہوگی لیکن بِإِذْنِ اللہ ہوگی، اللہ جن کو اجازت دے گا تو وہ سفارش کریں گے، اگر اللہ کسی کے متعلق اجازت نہیں دیتا تو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو آیت نمبر 37 میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے وعید ہے، پھر نزع اور برزخ کی حالت کا ذکر ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، یہ برزخی زندگی ہے۔ برزخ پردے کو کہتے ہیں، آخرت اور دنیا کے درمیان پردہ ہے، اور اس میں شرک پھر دعا کا رد ہے۔ افتراء، اس سے مراد اللہ کی طرف شریک اور ولد کی نسبت کرنا، کہ اللہ کے شریک بنانا اور اللہ کی اولاد ماننا۔ او کذب بآیاتی سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیت نمبر 36 میں جن کا ذکر ہوا، نصیبہم، ہر انسان کے لیے تقدیر میں عمر، رزق اور اعمال مقرر ہیں، وہ اس کا حصہ ہے۔ من الکتاب سے مراد تقدیر کی کتاب ہے۔ تو رسولنا میں اشارہ موت کے وقت فرشتے بہت زیادہ آئیں گے، اور روح کو ایک فرشتہ قبض کر کے باقی فرشتوں کے حوالے کرے گا، جس طرح صحیح ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر ہے، حدیث نمبر 4262 ہے۔ تو اسی وجہ سے سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں بھی ایک فرشتے کا ذکر ہے۔ تو جس وقت بھی کسی کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتوں کی ایک پوری جماعت آتی ہے، پورا ایک گروہ آتا ہے۔ قالو، یہ بطور بعید کی ہے، ضلوا عنا میں اشارہ ہے کہ ان کے جو صالح نیک معبود تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ ان کی پکار سے بے خبر تھے، اس وجہ سے وہ لوگ ان سے غائب ہوں گے۔ انہم کانوا کافرین، یہ دلیل ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرک سے روح قبض کرنے کے وقت کہا جائے گا کہ اپنے مددگاروں کو پکارو اگر وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ معبود نہ جسمانی طور پر اور نہ روحانی طور پر ان کی مدد کر سکیں گے۔ قال، اللہ فرمائے گا، ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن، جنوں والانس، انسانوں میں سے، فی النار، آگ کے اندر، کلما دخلت امۃ، جب بھی ایک جماعت داخل ہوگی، لعنت اختہا، تو وہ اپنے ساتھیوں پر لعنت کرے گی، حتی یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، کہ جب وہ اس میں سب جمع ہوں گے، قالت اخراہم، تو ان کے آخری لوگ کہیں گے، لأولاہم، پہلے والوں سے، ربنا،
یعنی مرید کہیں گے پیشواؤں کو، اپنے پیروں کو، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں حضرت صاحب، پیر صاحب، مرشد پاک کلندر، یہ ہیں حضرت صاحب جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتم عذابا ضعفا من النار، اللہ ان کو ڈبل دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائیں گے لکل ضعف، اور ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، لیکن تم وقالۃ لهم، اور پہلے کہیں گے پیر، کہیں گے پیشوا، رہنما، بڑے کہیں گے فما کان علیکم، علینا، نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر، من فضل، کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے کہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اس آیت میں برزخ کا حال ہے اور روحوں کو خطاب ہے، یا یہ حشر کا حال ہے اور خطاب قیامت کے دن ہوگا۔ یہ آیتیں مشرک مولویوں اور پیروں کے بارے میں ہیں کہ وہ لوگ اپنے مریدوں اور مقتدیوں کے ساتھ یہ مکالمہ کریں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 35 میں بھی ہے۔ اختہا سے مراد شرک اور کفر میں مشابہ ہونا ہے، شرک و کفر میں مشابہ ہونا ہے۔ مونس اس لیے ذکر کیا کہ عقارت کے لیے، ضعفاً ایک عذاب ان کی گمراہی کا، اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ تو لکل ضعف، یعنی مریدوں کو بھی ڈبل عذاب ہوگا، پیروں کو بھی ڈبل ہوگا، مولویوں کو بھی ڈبل ہوگا، اور مقتدیوں کو بھی ڈبل ہوگا۔ اس کی وجہ پیروکار کے عذاب کی بھی دو وجوہات ہیں، ایک تو گمراہی قبول کرنا اور دوسرا گمراہوں کی تقلید کرنا۔ ایک تو گمراہی کو قبول کیا اور پھر ان کی تقلید کی۔ اشارہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے کفر و شرک میں تقلید کرنا عذر نہیں ہے، ہاں بڑوں کے عذاب کا دگنا ہونا زیادہ ہوگا، اس سبب سے کہ ان کی پیروی کرنے والے زیادہ ہوں گے، اس لیے ان کو عذاب زیادہ ملے گا۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں لا علم تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ شرک کے اندر غلطی والا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور آیت نمبر 39 میں من فضل، تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مریدوں نے ان کو تحفے دیے ہیں تو پیروں نے بھی تو ان کو لنگر کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا؟ ایک روٹی نہیں سن کھاندے، اتنے جا کے جی اتنے چلنے ہیں تو آپ اتنے سرکار کو جاواں گے، نالے گپ شپ لاواں گے، نالے سرکار نو نذرانہ پیش کریں گے، تو نالے اتنے ہی لنگر بھی کھاواں گے۔ کار والے ماں بڑی کلپدی، کہنے پتر کھانا بالکل تیار ہے۔ بڈھی کہندی میاں جی کھانا تیار ہے، وہ کہتے نہیں بس ٹھیک ہے میں چلا ہوں، آپ اتنے ہی کھاواں گے، بس لنگر ساڈے جان تیار ہونا ہے، اللہ خیر کرے تو اتنے ہی لنگر کھاواں گے۔ تو اگر پیروں پہ انہوں نے تحفے دیے ہیں تو ادھر لنگر بھی تو کھایا ہے۔ یا تمہاری ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم بھی ہماری طرح گناہ گار ہو، جتنے پانی میں ہم ہیں تم بھی اتنے پانی میں ہی ہو، لہذا ڈبل عذاب ہوگا۔ تکسبون، کسب و عمل کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ مشرکین اپنے شرک کے اعمال ہمیشہ کرتے ہیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، سوئی کے سوراخ میں۔ اگر سوئی کے سوراخ میں اونٹ تو داخل نہیں ہو سکتا نا حضرت، اتنے تو بیبیاں کو دھاگا نہیں پہنتا سوئی ہے، پا پی جاتا ہے اگر سوئی دھاگا پانا پی جائے، تو سوئی کے ناکے سے اونٹ کیسے گزرے گا؟ یہ اصل میں مثال دی ہے، جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن اور محال ہے اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے، سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ بندہ ہو مشرک اور جائے جنت میں، مشرک کا جنت میں کیا لین دین ہے؟ اس کے لیے جہنم کے اندر الگ کوٹھی بنائی گئی ہے۔ پہلی آیتوں میں جہنم میں داخل ہونے کا ذکر تھا، اب ان آیتوں میں ان کا جنت سے محروم ہونے کا ذکر ہے کہ لا تفتح لهم، یعنی مومنوں کے اعمال، دعاؤں اور روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مگر کافروں کے لیے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ کافر کی روح جب آسمان کے دروازے تک چڑھ جاتی ہے تو سجین کی طرف اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اور اس روح کو خبیث کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ
کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2872 ہے۔ تو بہرحال توجہ کیجیے، لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر آگ کے لحاف ہوں گے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں پابند بناتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم، اور ہم نکال دیں گے ما فی صدورہم، جو ان کے دلوں کے اندر ہے، من غل خفگی، من غل خفگی، وہ نکال دیں گے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، یہ دنیا میں تو بندہ ٹھیٹ بھی ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تجری من تحتہم الانہار، بہہ رہی ہوگی ان کے نیچے سے نہریں، قالوا، وہ کہیں گے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ زی، وہ ذات، ہدانا لہذا، جس نے ہماری رہنمائی کی اس کی طرف، وما کننا لنہتدی، نہیں تھے ہم تاکہ ہم ہدایت پاتے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول سچ لے کر آئے، ونودو، اور انہیں آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہ ہے تمہاری جنت، اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، جو تم کرتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 41، اس میں تخفیف اخروی ہے۔ مہاد وہ بستر ہے جو لیٹنے کے لیے بچھایا جائے، غواش سے مراد اوپر جو کپڑا لیا جاتا ہے، رضائی وغیرہ، کھیس کمبل جو اوپر لیتے ہیں اس کو غواش کہتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ جہنم کی آگ نے ان کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوگا۔ مجرمین کا ذکر حرمان کے ساتھ کیا اور ظالمین کا احاطے کے ساتھ کیا، اس لیے کہ ظلم جرم سے بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 42، یہ آخرت کی بشارت ہے کہ لا تکلف نفسا، جملہ معترضہ ہے، ایمان اور عمل صالح تمہاری طاقت سے باہر نہیں ہے، اور اشارہ ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق جنت کے اصول کے لیے عمل کرے۔ جنت، نیک اعمال کے بدلے میں جنت تو نہیں ملے گی، البتہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس لیے نیک اعمال پہ توجہ دینی ہے۔ اور آیت نمبر 43، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جنت میں جب درجے ایک دوسرے سے بلند ہوں گے تو کم درجے والا تو ناراض ہوگا، اس کو غل کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو چھوٹا مکان ملا ہے، مجھے نعمتیں کم ملی ہیں، تو جواب ہے یہ تبھی ناراضی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے نکال دے گا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 47 میں بھی ہے، ہدانا لہذا، اس آیت میں ہدایت کا آخری مرتبہ مراد ہے جو جنت میں داخل کرنا ہے۔ بما کنتم تعملون، سوال ہے کہ حدیث میں آیا کہ جنت میں عمل سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا، پھر یہاں عمل کا ذکر کیوں ہے؟ جس طرح صحیح البخاری کتاب المرضع حدیث نمبر 5673 ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ وہاں پر رحمت سے مراد توحید ہے، اور اس آیت میں تعملون سے مراد بھی توحید ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ رحمت باطنی اور عمل ظاہری سبب ہے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ رحمت دخول جنت کا اور اعمال جنت کے درجات کا سبب ہے۔ غل سے مراد بے حد ناراضی ہے، اگر یہ حسد اور بغض تک نہ پہنچے تو گناہ نہیں ہے، حسد اور بغض تک پہنچے تو پھر یہ گناہ بھی ہے۔ من تحتہم، یعنی ان کی کوٹھیاں جو بنی ہوں گی، ان کی کوٹھیوں کے نیچے یا ان کے تصرف اور اختیار کے نیچے، لقد جاءت، اس میں بطور خوشی جنت کے اصول کا سبب مذکور ہے۔ تو اورثتموہا، یہ میراث کا ذکر ہے، لیکن اس سے مراد میراث کی طرح استحقاق ہے جو کہ وارث کا حق ہے۔ تو مفسرین بعض وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ کافر شخص کے لیے جنت اور جہنم میں منزلیں ہیں، تو جب کافر جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کی جنت کی منزلیں مسلمانوں کے لیے میراث میں رہ جائیں گی، وہ پھر مسلمانوں کو ملے گی، اسی وجہ سے اورثتموہا ذکر کیا ہے۔ سنن نسائی کبریٰ حدیث نمبر 11454 ہے، مستدرک جلد 2 صفحہ 235 ہے۔ تو بہرحال
وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے. اب وہ مکالمہ شروع ہونے والا ہے، مکالمہ گفتگو آپس میں. ان قد وجدنا ما وعد ربنا، یقیناً پایا ہم نے اس کو جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا، حقاً سچا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا حقاً سچا. قالو کہیں گے نعم جی ہاں. فاذن مؤذن بینہم، پس مؤذن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت و ظالموں پر. کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ جنت کی راہ سے روکتے ہیں، یہ جنت کے ڈاکو. ویبغون عوجا، اور اس میں کجی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان پردہ ہے. وعلی الاعراف رجالا، اور اعراف والوں پر، اعراف کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے. رجال یعرفون، وہ پہچانیں گے کلن بسیمہم، ہر ایک کو ان کی علامات سے. ونادوا اصحاب الجنہ، آواز دیں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها، حالانکہ وہ اس میں داخل نہیں ہوئے. وہم یطمعون، اور اس حال میں کہ وہ طمع کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نظریں پھیر دی جائیں گی جہنم والوں کی طرف. قالوا، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں نہ بنانا ظالم قوم کے ساتھ. ان کی آوازوں کی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التناد بھی رکھا گیا ہے، جیسا کہ سورہ مومن آیت نمبر 32 میں ہے، اور اس کو یوم الاذان بھی کہتے ہیں. طاؤس رحمہ اللہ نے شام بن عبد الملک بادشاہ سے کہا تھا اتق اللہ واحذر یوم الاذان، یوم الاذان کیا ہے. اس نے کہا، انہوں نے پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی. شام بے ہوش ہو کر گر گیا. طاؤس رحمہ اللہ نے کہا ھذا ذل الصفا فکیف ذل المعینہ، یہ خوف تو بیان کرنے سے پیدا ہوا، تو جب معائنہ کریں گے دیکھیں گے تو پھر ذلت کیسی ہوگی. تو اس آیت سے 4 طریقوں سے منادات شروع ہوں گے. پہلا طریقہ جنت والوں کو جہنم والوں کی ندا ہے، اور اس میں مقصد تخفیف اخروی ہے. ما وعد ربکم، کہ اس سے مراد جو آیت نمبر 37 سے 41 تک جو ڈرایا گیا ہے وہ مراد ہے. کافر ان کا اقرار کریں گے، اور ان وعیدوں کا اختتام ظالمین پر کیا ہے، ظالمین کو لعنت کے ساتھ ذکر کیا ہے. تفسیر نمبر آیت نمبر 45 کی تفسیر یہ ہے کہ تفسیر اس کی ظلم کی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ان عذابوں کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے. عن سبیل اللہ، یہ توحید، ایمان، قرآن و سنت سب کے لیے عام لفظ ہے. اس سے منع کرنا ظلم ہے. عوجن معوجہ کے معنی میں ہے، یعنی ٹیڑھا راستہ، اور حق راہ کے اندر شبہات اور طعنوں کے ذریعے نقائص تلاش کرتے ہیں. امام شربینی نے ابن عباس سے نقل کیا، غیر اللہ کے لیے تلاش کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں جن کو اللہ نے تعظیم نہیں دی. اور عوج دین اور معنوی چیزوں میں عین کے کسرہ کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے، اور جسم والی چیزوں میں عین کے فتح کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس طرح کی آیت سورہ ہود میں بھی آئی ہے، اور وہاں چونکہ شہادتوں کے بعد ذکر کیا ہے اور تاکید کے لیے ضمیر کو 2 مرتبہ ذکر کیا. آیت نمبر 46 اس حجاب کو دیوار بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ حدید آیت نمبر 13 میں ہے، اور اس کے بلند حصے کو اعراف کہتے ہیں. یا اعراف والوں کی 2 ندائیں ذکر ہوئی ہیں. پہلے ذکر جنت والوں کا، اعراف کے رہنے والوں کے بارے میں مفسرین کے 10 اقوال ہیں. یہ جنت میں بھی نہیں ہوں گے، جہنم میں بھی نہیں ہوں گے، درمیان میں ہوں گے، اونچی جگہ پر بیٹھے ہوں گے. ان کے اعمال برابر سرابر ہوں گے، گناہ بھی برابر ہوں گے، نیکیاں بھی برابر ہوں گی، یہ درمیان میں ہوں گے. پھر ان کو جنت میں بعد میں بھیجا جائے گا. وقتی طور پر یہ جنت اور جہنم کے درمیان اونچی جگہ پر 10 اقوال ہیں. اس میں بہتر قول وہ ہے جس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے مرفوع حدیث نقل کی، کہ وہ یہ ہے کہ مومن ہیں جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں. تو کچھ وقت
کے لیے ان کو جنت سے روک دیا جائے گا اور جہنم سے ان کو بچایا جائے گا، جس طرح کہ آیت میں لم يدخلوها ذکر ہے، پھر بعد میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بہترین توجیہ یہی ہے۔ اور آیت نمبر 47 مجہول کے صیغہ میں اشارہ ہے کہ یہ لوگ اپنی رضامندی سے جہنم کی طرف نہیں جائیں گے، جہنم کی طرف نہیں یہ دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو ان کے اختیار کے بغیر آگ کی طرف پھیر دے گا، تو یہ لوگ ڈر جائیں گے، کہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں جہنم میں لے جائے، تو پھر یہ دعا مانگیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ، اور اعراف والے کچھ لوگوں کو، اعراف والے جو ہے لوگوں کو آواز دیں گے، یعرفون بسیماہم، ان کو وہ پکاریں گے، پہچانتے ہوں گے ان کی خاص علامات کی وجہ سے، قالو کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، نہیں فائدہ دیا تمہیں، نہیں بچایا، نہیں ہٹایا تم سے تمہاری جمعیت نے، جتھے نے کچھ بھی، وما کنتم تستكبرون، اور وہ جو تم تکبر کرتے تھے جس پر، آج تمہیں کوئی چیز نہیں بچا رہی۔ اہؤلاء الذین، کیا یہی ہے وہ لوگ، اقسمتم تم نے قسمیں اٹھائیں، لا ینالہم اللہ برحمت، اللہ تو ان کو رحمت میں شامل نہیں کرے گا، ادخلوا الجنت لا خوف علیکم، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، نہ تم غمگین ہوں گے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت، آگ والے آواز دیں گے جہنمی جنتیوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے دے دو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ قالو، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یقیناً اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ کون سے کافر؟ الذین اتخذوا، وہ جنہوں نے بنایا دینہم، اپنے دین کو، لہو کھیل و لعب، لہو کا معنی مشغلہ، لہو و لعب کھیل مشغلہ بنا دیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فالیوم ننساہم، آج کے دن ہم بلا دیں گے انہیں، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے ہمارے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا ہے۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 48 یہ اعراف والوں کی جہنم والوں کو دوسری پکار ہے، اور آیت نمبر 49 یہ ملائکہ کا قول ہے، جہنم والوں کو خطاب ہے، اور آیت نمبر 50 یہ چوتھی ندا ہے، جب اعراف والے درمیان سے ہٹ جائیں گے تو یہ آیت دلیل ہے کہ جہنم والوں پر بھوک اور پیاس آ سکتی ہے، اور یہ لوگ جنت کے انعامات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوں گے۔ مما رزقکم سے مراد جنت کے دیگر مشروبات ہیں، افیزو کے ساتھ متعلق ہے، یا اس سے مراد کھانے کی چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں۔ حرمہما، اس سے مراد تحریم لغوی ہے، یعنی منع کرنا، اس لیے قیامت میں تحریم اور تحلیل شرعی نہیں ہوگی، یہ وقتی یعنی منع کرنا ہے، روک دینا ہے، پابندی لگانا ہے۔ اور آیت نمبر 51 اس کی تفسیر سورہ نام آیت نمبر 45 میں ہم کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور یقیناً ہم لے کر آئے ان کے پاس بکتابٍ، کتاب، فصلناہ علی علم، ہم نے تفسیر کے ساتھ بیان کیا اس کو، ہدی و رحمتاً، ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، هل ينظرون الا تاویلا، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اس کتاب کے انکار کے انجام کا، یوم یاتی تاویلو، جب اس کے انکار کا انجام آئے گا، یقول الذین نسوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو بلا دیا، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رسول حق لے کر آئے، اور فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے، فیشفعوا لنا، کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے، او نرد، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، لٹایا جائے، فنعمل، ہم تاکہ عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، اس کے علاوہ جو ہم کرتے تھے دنیا میں، قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، گم ہو جائیں گے ان سے وہ، کانوا یفترون،
جو یہ قصے کہانیاں گڑھتے تھے، بڑی کہانیاں سناتے تھے، لیکن اب ان کو کوئی کہانی یاد نہیں آ رہی۔ آیت نمبر 52 قرآن کی طرف ترغیب ہے، اور اس میں وعید کی علت ہے جو پہلی آیتوں میں ذکر ہوئی ہے، یعنی ہم ان کے احکام کی تفصیل کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت لے کر آئے تو یہ لوگ پھر انکار کیوں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53 یہ تخفیف اخروی ہے، آخرت کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ تعویل کی ضمیر کتاب کی طرف راجع، اور تعویل سے مراد کہ کتاب کے انکار کا انجام ہے جو ابدی عذاب ہے اور قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ قد جات رسول، اس میں اشارہ قرآن کے منکرین تمام رسولوں کے منکر ہیں۔ یہ منکرین پہلے انبیاء کے حال سے قرآن میں واقف ہو گئے تھے، تو اس کے باوجود انہوں نے مانا نہیں ہے۔ تو شفہا اس سے مراد شفاعت کاریہ بغیر اجازت کے سفارش ہے، اس لیے کہ مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 اور سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں ہے، تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خالق السماوات والارض، بے شک تیرا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندازے میں، ثم استوی پھر بلند ہو گیا اپنی شان کے مطابق، علی العرش عرش پر، یغشی اللیل النہار ڈھانپتا ہے رات کو دن کے اندر، یطلب حثیثا جو ایک دوسرے کو تیزی سے طلب کرتے ہیں، والشمس والقمر والنجوم سورج چاند ستارے، مسخرات بامرہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، الا لہ الخلق والامر خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور سارا اختیار، حکم آرڈر بھی اسی کا ہے، مخلوق بھی اسی کی ہے، تخلیق بھی اسی کی ہے، تدبیر بھی اسی کی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی وہ حد سے بڑھ جانے والے، زیادتی کرنے والے، ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 54 یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں 3 باب ہیں۔ پہلا باب آیت نمبر 103 تک ہے، اور اس میں پہلی 3 آیتوں میں توحید کا مسئلہ ہے 10 جملوں میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، شرک فی الربوبیت والخلق والعمل والبرکات، دعا کے رد کے ذریعے پھر ایک مثال ہے، پھر 5 انبیاء کے واقعات ہیں، پہلے 3 اور 5ویں واقعے میں مذکور ہے کہ انبیاء نے توحید کا مسئلہ بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور چوتھے واقعے میں مذکور ہے کہ لوط علیہ السلام نے اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف اپنی قوم کو بلایا اور شیطان کی پیروی سے لوگوں کو منع کیا، اور آخر میں آیتیں قصوں کے ساتھ متعلق ہیں۔ ابتلا بالنعم والنقم ذکر کیا گیا ہے، ما قبل کے ساتھ ربط ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ان کے سفارشی وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ وہ معبود نہیں بن سکتے، معبود تو صرف اللہ ہے جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، خالق ہے اور عرش والا ہے، نظام چلاتا ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تحت ہے، با اختیار ہے اور برکتیں دینے والا ہے۔ ان ربکم، امام شربینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رب سید مولا اور تمام کاموں کی اصلاح کرنے والا، فائدہ پہنچانے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ فی ستۃ ایام، اس سے مراد آخرت کا دن، کہ اس کا ایک دن 1000 سال کا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ قول مجاہد اور ضحاک کا ہے، یہ روایت ابن عباس سے مروی ہے، یا اس سے مراد دنیا کے دن ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے دن تو سورج چڑھنے اور اترنے سے معلوم ہوتے ہیں، تو وہ تو اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا۔ جواب یہ ہے کہ اس سے مراد 6 دنوں کی مقدار ہے۔ کیا مراد ہے؟ اندازہ مراد ہے، جیسا کہ لہم فی رزق بکرۃ وعشیہ، یہ 6 دن سورہ حامیم سجدہ میں مذکور ہے۔ پہلا دن اتوار کا ہے اور جمعے پر اس کا اختتام ہوا، ہفتے والا دن خالی ہے، اس دن کچھ نہیں بنایا گیا۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش ان 6 دنوں میں ہوئی اور ہفتے کا دن خالی رہ گیا۔ مسلم کی حدیث ہے، باب خلق آدم، کتاب صفات المنافقین، حدیث نمبر 2789 ہے۔ اچھا جی، تو روایت کی اس میں خلق کی ابتدا ہفتے کے دن سے اور پیدائش کے مکمل 7
دن ہے تو اس کا امام ابن کثیر نے رد بھی کیا ہے، کہتے ہیں ثم استویٰ علی العرش، یہ ان صفات میں سے ہیں جو معنی کے اعتبار سے محکمات میں ہیں، اس لیے اس کا ظاہری معنی معلوم ہے اور کیفیت کے اعتبار سے متشابہات میں سے ہے۔ اللہ کس طرح اپنے عرش پر مستوی ہے، کیسے بیٹھا ہے، اللہ کی کرسی کیسے ہے، کس طرح اللہ عرش پر چلا گیا، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس میں ہم ایمان رکھیں گے لیکن سوال نہیں کریں گے۔ اللہ کا عرش معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ان کا مشہور قول ہے، اور یہ نعیم بن حماد امام بخاری کے استاد سے یہ روایت منقول ہے کہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم غیر مجہول والکیف غیر معلوم والایمان بھی واجب والسوال عنہ بدعت۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، ان میں ہم نے بحث نہیں کرنی اور کیفیت نہیں معلوم کرنی۔ اللہ کا چہرہ ہے، پنڈلی ہے، اللہ مسکراتا ہے، اللہ کا نفس ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی شان کے مطابق ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے ہر رات، کیسے آتا ہے؟ کما یلیق لشانی، جیسے اس کی شان کے لیے مناسب ہے۔ تو آیت نمبر 55 یہ دعا میں شرک کرنے کا رد ہے۔ ماقبل پر تفریح ہے کہ مالک مختار برکت دینے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مدد کے لیے پکارنا ہے، حاجت طلب کرنی ہے تو اللہ سے کرو۔ اس آیت میں دعا کا رکن اور شرائط مذکور ہے۔ رکن یہ ہے کہ خالص رب سے مانگنا ہے، شرائط یہ ہے کہ ظاہری عاجزی اختیار کرو اور چھپ کر مانگنا ہے، اور